محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد صلی علی محمد عنوان محمد بیان محمد لسان محمد عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد صلی علی محمد حبی محمد سقی محمد ولی محمد علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد محنت محمد مشقت محمد دیانت محمد ریاضت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة قال الله تبارك وتعالى الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به بڑی ہی ذلت و خواری عجز و نیاز مندی کے ساتھ درمندانہ التجا ہے، گزارش ہے اس دربار لا یزال لجپال بے مثال رحمت ذوالجلال ذات اقدس جل جلالہ عز نوالہ اس ناقص العلم و طالب علم نہیج میدان درویش کو اس مختصر اوقات کے اندر ایسے بولنے کی توفیق عنایت فرمائے جو دونوں جہانوں کی کامیابی کامرانی کا سبب بن جائے اور ہماری باقی زندگی کا عمل کا موجب بن جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن مجید پڑھا جائے گا انشاءاللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اپنی اس برکت کے ساتھ اس نور کے ساتھ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ کریم جتنے پریشان حال آئیں سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ رب العالمین ایک بڑی پیاری نعمت کا ذکر فرماتے ہیں، اور جس طرح کوئی کسی کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، حتیٰ کہ سب سے جو قربت اور محبت کا رشتہ ہے
وہ باپ اور بیٹے کا ہے۔ باپ اگر کوئی چیز لے کر جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے تو وہ ان کے فائدے کے لیے لے کر جاتا ہے، نقصان کے لیے نہیں۔ اور پھر جا کر کوئی چیز بازار سے لے کر جائے یا خرید کر جائے، وہ جا کر کہے بیٹا یہ چیز میں تیرے لیے لے کر آیا۔ توجہ ہے؟ اب توجہ ہوگی انشاءاللہ تو بات آسان ہو جائے گی۔ یہ چیز میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، اللہ کریم بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اس طرح بھی فرما سکتے تھے یا ایھا الناس، بلکہ نہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو معلوم ہوا یہ جو چیز بتانا چاہتے ہیں، یہ جو چیز جس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تمہارے اوپر فرض نہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اوپر بھی فرض تھے۔ اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ سحری سے لے کر افطاری تک منہ کو بند کر لینا، سوئے رہنا، علیحدہ ہو جانا۔ کیا اس روزے کا مقصد یہی ہے خاموشی سے دن گزار دینا، نہ کوئی چیز کھائی نہ پی؟ نہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ جس طرح تمہاری حلال چیزوں کو روک دیا، کھانا پینا جائز، پانی پینا بھی جائز، کھانا بھی حلال جائز، لیکن اس ماہ مبارک کا جیسے ہی چاند نظر آیا رب العالمین کی طرف سے مومنوں کو یہ آرڈر ہوا، حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب روزے کا مقصد یہ، جس طرح کھانے پینے حلال چیزوں سے تمہیں روک دیا گیا، اسی طرح حرام چیزوں سے بھی روک جاؤ۔ اب روزہ رکھ کر کوئی آدمی دل کے اندر یہ سوچتا ہے کسی کی غیبت کرنے کا، چغل خوری کرنے کا، کسی کی ٹو لگانے کا، غلط گمان کرنے کا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ارادہ ہے چوری کرنے کا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ارادہ ہے کسی کو تنگ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یدع قول الزور فلیس للہ طعامہ وشرابہ، جس شخص نے روزہ بھی رکھا اور لا یعنی باتوں کو بھی نہ چھوڑا، فلیس للہ طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ سارا دن بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آیا جو سارا سال کرتا رہا۔ یہ مہینہ ہے ہماری تربیت کا، یہ مہینہ ہے ہمارے دل صاف کرنے کا، یہ مہینہ ہے ہمارے دماغ صاف کرنے کا، یہ مہینہ ہے ہماری روحانیت کو بڑھانے کا۔ اگر اسی مہینے کے اندر ہم اسی طرح رہے جس طرح سارا سال رہتے ہیں، اپنی بری عادات کو نہ چھوڑا، اپنی خرافات کو نہ چھوڑا، اپنے تکبر کو نہ چھوڑا، تو پھر معاف کرنا لعلکم تتقون کا معنی یہ نہیں۔ لعلکم تتقون اس کا معنی یہ ہے صحیح تقوی والے ہو جاؤ، صحیح پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یار اے امیر المومنین، آپ کا کبھی کسی خاردار جھاڑی سے گزر ہوا؟ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمانے لگے جی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو نہ چبھ جائے۔ فرمایا جس طرح اپنے کپڑوں سمیٹ لیتے ہیں، اسی طرح مومن آدمی بھی بچ بچ کر اپنے ایمان کو بچا کر کہیں میرے ایمان کے اوپر زنگ نہ آئے۔ لعلکم تتقون۔ اور پھر ساتھ میں بتایا ایاما معدودات، گنتی کے کچھ دن ہیں، کبھی 29 کبھی 30، گنتی کے کچھ دن ہیں، تعداد نہیں بتائی، اس لیے کہ بندہ مومن کا شوق و ذوق بڑھتا رہے۔
اور 2 آدمیوں کے لیے جو رعایت بتائی وہ بھی رعایت اس وقتی ہے، وہ باقی رعایت نہیں ہے، ایک مریض کے لیے، ایک مسافر کے لیے۔ مریض آدمی ہے، بیمار ہے، کوئی شوگر کا ہے، کوئی دل کا مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے گا، فدیہ دے، فدیہ بھی اس مطابق دے جس مطابق اپنا کھانا کھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود کھانا کھا رہا ہے 150-200 کا، فدیے میں وہ 25 روپے یا 50 روپے دے رہا ہے، نہ، جس مطابق اس کا کھانا ہے، کھانے کا معمول ہے، اسی مطابق وہ فدیہ بھی نکالے۔ مریض آدمی، اب مسئلہ یہاں پر سمجھے، مریض آدمی ایک موقع پر مریض ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے اس کے رہ گئے، کچھ 5 رہ گئے، 10 رہ گئے، 15 رہ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دے دی، باقی رکھنا شروع ہو گیا۔ رمضان المبارک کے بعد اب یہاں پر اس نے قضا کرنے ہیں روزے، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرما دی، اب اس نے قضا کرنے۔ مسافر آدمی ہے، سفر میں اسے دقت ہے، وہ جانتا ہے کہ میری طبیعت روزہ نہیں رکھ کر سفر کر سکوں گا، اس دن وہ قضا کرے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے بعد میں موقع، رمضان کے بعد اس کے اوپر اب قضا ضروری ہے، اس روزے کی قضا بھی کرے۔ یہاں پر رب العالمین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کے پچھلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے، اور جس طرح کوئی کہتا ہے یہ چیز میرے لیے ہے، اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں کہ دن تو شعبان کے اندر بھی سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے، رجب کے اندر سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے، ربیع الاول میں بھی سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا چاند چڑھتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے یہ مہینہ صرف میرے لیے، یہ مہینہ صرف میرے لیے ہے۔ اور جس طرح پنجابی کے اندر سمجھاوا کہ بھی زمین تے تھوڑا سٹے بندہ تے پھل اللہ زیادہ دے، ثواب بھی زیادہ، اجر بھی زیادہ، نعمتیں بھی زیادہ، انعام بھی زیادہ، نفلی نیکی کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر۔ ایک آدمی نے صبح کے 2 فرض ادا کیے، صبح کی 2 سنتوں کی بڑی فضیلت ہے، جو شخص صبح کی 2 سنتیں پڑھتا ہے خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے 2 سنتوں میں رکھ دی۔ 2 فرض ادا کر رہا ہے، 2 رکعتیں، 70 اور 70 کتنے ہوئے؟ 140۔ جزاکم اللہ۔ ظہر میں 4 فرض ادا کر رہا ہے، 4 فرض ادا کیے، 4 فرضوں کو 70 سے ضرب دیں 280، ثواب بھی بڑھا دیا، اجر بھی بڑھا دیا۔ اور پھر مزے کی بات یہ، ایک دن میں کئی لوگ 2 روزوں کا ثواب کما رہے ہیں، اور ایک دن میں کئی لوگ 100 روزوں کا بھی ثواب کما رہے ہیں۔ کس طرح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ اب اس کو ایک تو اپنا روزے کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا ساتھی کے روزہ افطار کرانے کا ثواب مل رہا ہے، گویا 2 روزوں کا ثواب اس نے حاصل کر لیا۔ یہ ماہ مبارک گنتی کے کچھ دن ہیں، قرآن کہہ رہا ہے زیادہ نہیں، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں، اور جس طرح میرے دوستو اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، ساتھ میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید بھی ہے جو آخر میں سناؤں گا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دن کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے اس نے صحیح ماہ مبارک کے ساتھ نبھائی، روزہ رکھا، اپنی زبان کو بھی لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھا، اپنے ہاتھوں کو بھی کسی کو تنگ کرنے سے باز رہا۔ فرمایا صام رمضان ایمانا، ایمان کے ساتھ، احتسابا، اللہ سے امید بھی رکھی اجر کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما۔ اب یہ تو بات ہوئی ایام کی، دنوں کی، رات تراویح کا بھی سنیے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم، جس نے قیام کیا رب العالمین کی خاطر، اللہ کو راضی رکھنے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اب قیام بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے، صیام بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ کہ اجر اللہ نے دینا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
اس کے بھی پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما۔ اور میرے دوستو، جس طرح یہ فضیلت زیادہ ہے، پہلا عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار۔ پہلا 10 دہاکہ جو گزر چکا ہے رحمت کا، 10 دن رحمت برساتے ہوئے ہم سے رخصت ہو چکے، اب جو 10 دن ہیں یہ مغفرت کے ہیں۔ کون سے ہیں؟ ان دنوں کے اندر جو ہم نے ذکر کرنا ہے، سب سے بہتر تو ہے آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھ۔ ایک آدمی دعائیں وظیفے کر رہا ہے، ایک آدمی صرف قرآن پاک پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی فضیلت و مقام بلند اتنی ہے، رفعت اتنی ہے کہ جو وظیفے کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، ایک طرف قرآن پاک پڑھنے والا ہے، وہ دعائیں نہیں کر رہا، وظائف نہیں کر رہا، لیکن قرآن کی نور اور برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سارے وظائف کا ثواب اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میں الحمدللہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بوڑھیاں ضعیف عورتیں، کافی عمر ہے ان کی، اور ڈاکٹر نے ان کا کھانا بند کیا ہوا ہے، تھوڑے سے وہ چاول ابال کر وہ 3 لقمے کے 4 لقمے بس وہ کھاتی ہیں 2 وقت۔ وہ صبح سحر کے بعد قرآن شریف شروع کرتی ہیں، دن کو سوتے نہیں، رات تراویح تک قرآن پاک ایک مکمل کرتے۔ ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں۔ ادھر 30 دن گزر رہے ہیں، ادھر سے ان کے 30 قرآن پاک مکمل ہو رہے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی اور بتائی، جس کو بتائی، واللہ ان حافظوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان قاریوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک بزرگ آدمی ہو کر، عورت ذات ہو کر، اور اس بیماری کی علالت میں ہو کر اس کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے۔ اب میرے دوستو، ماہ مبارک درمیانہ ڈاکہ جو بھی شروع ہے، اس میں پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ جو شخص استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ 3 مرتبہ کہتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ ویسے تو استغفر اللہ اتنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ اتنا بھی کافی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اتنا بھی، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن میں جو ابھی بات کر رہا ہوں یہ ذہن میں بھی بٹھائیے، یاد بھی کیجئے، یہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ جس شخص نے 3 مرتبہ کہا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اگر اس کے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر اس کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہوئے، جتنے کائنات میں درخت کے پتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر اس کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر ہوئے، تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب میرے دوستو، یہ درمیانہ عشرہ گزرے، اس کے بعد جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا، یہ خوب تگ و دو، خوب ذوق و شوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم نے گزارا، اللہ سے امید بھی رکھی اجر کی۔ اگلا جو شروع ہو رہا ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنے احسان کیے ہیں، عمریں تو ان کی کم ہیں، عمر ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں 50 سے جو آگے جا رہا ہے وہ ایسے سمجھے بونس میں جا رہا ہے۔ 70 سال یا 80 سال عمریں ہیں تو، لیکن درجات ان کے زیادہ ہیں، مقام اس امت کا، شان اس امت کا زیادہ ہے۔ کام تھوڑے کرے گی لیکن اجر زیادہ ملے گا۔ آخری 10 دنوں کے اندر 5 راتیں ایسی عطا فرما دی گئیں، وہ تاک راتیں جو شخص ان کو جاگ کر اور خوب تگ و دو کر کے اس کو رب العالمین کی رضا کے مطابق اگر تلاش کرے گا لیلۃ القدر، اگر صحیح معنی تلاش کرے گا اور وہ لیلۃ القدر کو پا لے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت آج ہماری جہالت اتنی ہے، رمضان سے پہلے شعبان میں 15 شعبان کو ہم منع نہیں کرتے آپ نفل نہ پڑھیں، حلوے اور یہ نہ کریں، لیکن جو اصل
عبادت اور اصل چیز جس کے طرف قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتاتے ہیں، آج سب سے بڑھ کر خرابی یہ ہے اس چیز کی فضیلت کو ہٹانے کے لیے دوسری طرف ہمارا ذہن لگا دیا جاتا ہے۔ اصل یہ چیز ہے میرے دوستو، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر جو 5 طاق راتیں آ رہی ہیں، ان 5 طاق راتوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں، انا انزلناہ، سبحان اللہ، انا انزلناہ، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں۔ کس کو اتارا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو اتارا۔ گویا قرآن پاک کا اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے، اس ماہ مبارک کا بھی انتظار تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 40 سال کی نہیں ہوئی، وہ بھی انتظار تھا کہ کب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو، وہاں سے قرآن بھی انتظار میں، رمضان کی رفتار بھی انتظار میں، یہ سارے مواقع اکٹھے ہو جائیں، پھر جبرائیل امین اس انداز اور استقبال کے ساتھ قرآن مجید پیش کرے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا معلوم آپ کو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اترتے ہیں اس کے اندر فرشتے بھی، جبرائیل امین بھی۔ سنزل الملائکۃ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کس کی اجازت کے ساتھ؟ اللہ کی اجازت۔ من کل امر، ہر ایک کام کی تدبیر، ہر ایک کام کا حکم لے کر۔ رمضان سے پہلے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب کچھ اس رات میں ہوتا ہے، یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ رات لیلۃ القدر کی جس کے بارے میں قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، ایک آدمی اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہے اس رات کو، رب العالمین کی طرف سے صدا آتی ہے، اس کے فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر یہ خوشخبری سناتے ہیں، اے وہ خاکی آدمی، اے بشر آدمی، تجھے مبارک ہو، تجھے سلام ہو، سارا پنڈ سویا ہوا ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو جاگ کر رب کے حضور اپنی آنکھوں کے برسات نالے بہا رہا ہے، اپنی دل کی آہوزاری رب کے ساتھ کر رہا ہے۔ سلام علیکم، سلام ہی حتی مطلع الفجر، تیرے گھر کے ایک ایک اینٹ پر رب کی سلامتی برس رہی ہے۔ اب بندے کی بھی شوق ذوق ہو نا کہ رب کی رحمت و سلامتی تو آ رہی ہے اور بندہ آگے مودہ پہ ہو، رب کی رحمت آ رہی ہو، ہمارے دل سے ضد بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، یہ چیزیں نکلی ہوئی ہوں تاکہ جیسے ہی رب کا قرآن آتا جائے ہمارا دل موتی اور ہیرو کی طرح پیوست کرتا ہے۔ خطبے کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی، الصوم جنہ، اس کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال۔ جنگ میں جس طرح مقابلہ ہوا، آگے سے دشمن کے حملوں کو بچانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، فرات نما، تھال نما بڑی، اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال۔ روزہ نفس کو مغلوب کرتا ہے اور دل کے اندر صرف رب کی امید اور رب کی خواہش اور رب کی رضا کی خواہش پیدا کرتا ہے، اس کی ملاقات کی خواہش پیدا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن آئے گا ضرور میں رب العالمین سے ملاقات کروں گا۔ اور پھر حدیث قدسی ہے،
اس میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب لوگ آئیں گے، مسکین کو اجر فرشتے دے رہے ہیں، حاجی کو اجر فرشتے دے رہے ہیں، اور مولوی کو اجر فرشتے دے رہے ہیں، صدقہ کرنے والے کو اجر فرشتے دے رہے ہیں۔ جب روزہ دار آئیں گے، سبحان اللہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف بندے کو پتہ اور اس کے رب کو پتہ۔ روزہ بندے کا ایمان مضبوط کر رہا ہے۔ اندر بند کمروں میں سحری سراہی میں شربت موجود ہے، کھانے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لذیذ سے لذیذ کھانے موجود ہیں، لیکن بندہ کہتا ہے نا، میرا ایمان یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات پر پختہ ہے، روزہ میں نے رکھا ہے صرف اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ تب ہی میرے لیے جائز ہوگا جب افطار کے وقت غروب آفتاب ہوگا، ادھر سے آواز آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اب قیامت کے دن سب کو اجر فرشتے دے رہے ہیں۔ میرا دوست توجہ کر، جب روزہ دار آئیں گے ان کو رب العالمین فرمائے گا فرشتوں کو، فرشتوں آج تم پیچھے ہٹ جاؤ، انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا تھا، آج رب العالمین ان کو اجر بھی میں ہی دوں۔ باب الریان نامی ایک دروازہ ہے جنت کا، وہ دروازہ پکارے گا، کہاں ہے وہ بھوکے پیاسے روزہ دار جو اللہ کے لیے بھوکے رہے، اللہ کے لیے پیاسے رہے۔ آج باب الریان نامی دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر رب العالمین اجر کس طرح دے گا روزہ داروں کو؟ میرا دوست، جزاؤہم بما صبروا، صبر کے بدلے، یہ مہینہ چونکہ صبر کا مہینہ ہے، کسی نے بری بات کہہ دی آگے سے خاموش ہو گیا، کسی نے کوئی تکلیف دی خاموش ہو گیا، یار میں روزے دار ہوں، روزے سے ہوں، اپنے روزے کا ادب کیا، اپنے رب العالمین سے ملاقات کا ادب کیا، فسلام علیک، سلام کہہ کر آگے چل پڑا۔ اجر یہاں پر رب العالمین اجر کس طرح دے رہے ہیں؟ 70,000 نور کے پردے، سبحان اللہ، 70,000 نور کے پردے، جلال کے پردے، جمال کے پردے، اپنے انوارات کی تجلیوں کے پردے ہٹا کر رب العالمین فرمائے گا، او بھوکے پیاسے، میرے ساتھ امید رکھنے والوں، میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، اور کسی طرف تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوا، ایک میرے ساتھ لگا یؤمنون بالغیب، روزہ تم نے میرے لیے رکھا، آج آ جاؤ، میں رب العالمین اپنا دیدار کرا رہا ہوں۔ روزہ داروں کو رب العالمین اس طرح اجر عطا فرمائے۔ اجازت ہے اور یا ابھی؟ رب العالمین اس طرح اجر دے رہا ہے روزہ داروں کو۔ اور پھر یہ ایک مقام نہیں، کئی مقام ہے میرا دوست، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن کو روزے کا ادب کیا، روزہ رکھا، اور شام کو قیام کیا اللہ کے لیے۔ قیام بھی کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس مہینے میں فرمایا جو جو بندہ صدقہ کرتا ہے، جو جو خرچ کرتا ہے، جو کہ اجر زیادہ ہے، نفلی نیکی کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب غیر رمضان کے 70 فرضوں کے برابر اجر مل رہا ہے۔ 3 حرف پڑھ رہا ہے، 70 نیکیاں مل رہی ہیں۔ الف لام میم، 3 حرف ادا کیے، الف لام اور میم، تینوں کے 70 اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب دے رہا ہے۔ اور شام کو قیام کو، جب رات کو قیام کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی رکھنے کی خاطر، قاری صاحب کے پیچھے آیا، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کو اجر مل رہا ہے، پیچھے آ کر یہ سن رہے ہیں، ان کو بھی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ 20 رکعت تراویح یہاں پر پڑھ رہا ہے، اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو بھی ادب کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، ساتھ ساتھ نوافل پڑھ رہا ہے، یہ جو قیام ہے، قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرمائے۔ آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات،
بڑی پیار و محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، میں پوچھتا ہوں مولا صرف ہمارے اوپر یہ فرض کیے؟ فرمایا نہیں، جس طرح پچھلے لوگ گزرے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کریم یہ سحری سے لے کر افطاری تک بھوکا رکھنے سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیا مقصد ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، میں اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤں۔ ایک آدمی دوست وہ بتا رہا تھا کہ میرا ایک غیر مسلم آدمی دوست باہر کے ملک میں، تو میں اس سے رمضان آنے سے پہلے اس سے بات کی کہ میں اب تیرے ساتھ زیادہ وقت نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ کہ ہمارا ماہ مبارک شروع ہونے لگا ہے، رمضان شروع ہونے لگا۔ وہ غیر مسلم نے پوچھا کہ رمضان اچ کے کر دے؟ اس آخر بھی اسی کوئی برا کام نہیں کر دے، کوئی اس طرح کسی تنگ نہیں کر دے، اس طرح نہیں کر دے، اس طرح نہیں کر دے۔ اس آخر بس ایک مہینہ صرف اس طرح گزار دے، اسی پورا سال اسی طرح گزار دے۔ ایک غیر مسلم نے پوچھو یہ جواب ملیا، تو پھر آج مسلمان دی ذلت دی جڑی حالت ہے، اس نے قرآن مجید دا ادب چھوڑ دیتا، قرآن پاک نو چھوڑ دیتا۔ اسے تو کسی نے کیا کہ جدو میں قرآن مجید نو دیکھنا اس تو مقدس کتاب کوئی نہیں، تے جدو مسلمان نو پسپات ذلت وچ دیکھنا او دا سبب ہی دیکھنا اس نے قرآن مجید نو چھوڑ دیتا۔ جس نے قرآن مجید دا ادب کیتا، عملی زندگی اختیار کیتی، اللہ نے اودی زندگی فتوحات نال بھر دیتی، کامیابیاں نال بھر دیتی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ مبارک اپنے رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔